إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ان سب لوگوں کو جن کی دلچسپی سے، جن کی محنت سے، جن کے پیسے سے یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، پیاری بہنوں، اسلام کا، ایمان کا، اعمال کا آپس میں ذکر، تذکرہ، مذاکرہ کرتے رہنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، اعمال کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا رہے، گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں بڑھتی رہے۔ اس مذاکرے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اس کی صورتیں بہت ساری ہیں، سب سے آسان صورت یہ ہے، علماء، طلباء تو خوب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے استاد سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو ان کو 1 منٹ میں، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم میں ایک بات معلوم ہو جاتی ہے، اور اگر وہی خود اس بات کو کتابوں میں تلاش کریں تو گھنٹے نہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، پھر بھی ان کو وہ بات معلوم ہو یا نہ ہو، اور اگر کہیں کتاب میں نظر آ بھی گئی تو صحیح سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ علماء کا تو روزانہ کا تجربہ ہے اس بات کا۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عالم صاحب کئی کتابیں دیکھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں، حدیث پاک میں دیکھتے ہیں، بزرگوں کے وعظ میں دیکھتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، اور ان سب سے ذہن میں ایک بات اکٹھی کرتے ہیں، ایک مضمون اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو ان الفاظ میں، ان واقعات میں بتاتے ہیں جن الفاظ کو آپ سمجھ سکیں، اور ان واقعات کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے آپ سمجھ سکیں۔ اس لیے اس سے آسان طریقہ اور اس سے زیادہ نفع والا طریقہ اور دوسرا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے اندر دین کو زندہ رکھنے کے واسطے بھی اس قسم کی مجلسوں کی ضرورت ہے۔ جی، بات کہیں کی کہیں چلی جاوے گی۔ بھائیو،
جب میں کہنے کا ارادہ کر لیا تو مختصر سے الفاظ میں کہہ بھی دوں گا اسے، مطلب غلط نہ سمجھو۔ ہاں، میں کہیں جمعہ پڑھاتا نہیں، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ جمعے کے جو وعظ سنتا ہوں میں لوگوں کا، تو بہت مرتبہ تو یہ جی چاہتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نہ معلوم کیا کیا کہتے جا رہے ہیں، نہ معلوم کیا کیا کہتے جا رہے ہیں، حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، لیکن غلط سلط بیان کرتے جا رہے ہیں، غلط سلط بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ کہتا چلتا ہے، اور مصیبت یہ آ گئی کہ اگر کسی کو ٹوک دو تو کہ ہمارا تو مخالف ہے۔ یہ تو آج ہی کی بات بتا رہا ہوں میں کہ نماز پڑھنی بھاری اور نماز کے وقت تک بیٹھنا بھاری۔ جی، تو میرے دوستو، ایسے موقع جن میں آپ کو صحیح بات ملے اس کی قدر کیا کریں، اپنے ضروری کام بھی آگے پیچھے کر کے اس موقع کو ضائع نہ کیا کریں۔ جی میرے بھائیوں، میں سوچ سمجھ کر تیاری کر کے وعظ نہیں کہتا، یہ ایک ضروری بات آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ اللہ کے فضل سے دل میں ایک مضمون آتا ہے اور اس مضمون کو میں بیان کرتا ہوں، اور بعض مرتبہ مہینوں کئی مہینے اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، سالوں سال بیان کرتا رہتا ہوں اسی ایک بات کو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، بڑائی میرے دل میں نہ آوے، وہ اللہ کی طرف سے دل میں ایک ڈالی ہوئی بات ہے کہ اس وقت امت کو اس کی ضرورت ہے۔ جی، اس لیے اس کو کثرت سے بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس لمبی آیت شریفہ کا ترجمہ تو نہیں سناؤں گا، میں آپ کو پہلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ الفاظ یہی ہیں، یہی بولے ہیں میں نے، اب میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، صرف الفاظ بدلیں گے، مطلب نہیں بدلیں گے۔ جب امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کو اور اس ایمان کو اور ایمانی اعمال کو حقیر سمجھنے لگے گی۔ عظمت دل سے نکل جانے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان تک کو اور ایمانی اعمال تک کو وہ حقیر سمجھنے لگے گی۔ ایمان تک کی کوئی قیمت اس کے دل میں نہیں باقی رہے گی، اعمال کی کوئی قیمت اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور میں بتاؤں گا آپ کو کسی حد تک۔ جی، اسی حدیث پاک میں آگے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن پاک حدیث پاک میں کثرت سے بولا جاتا ہے، ہمیں اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، لیکن آسان الفاظ میں کہہ دوں گا، جب امت
برے بھلے پر ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا چھوڑ دے گی. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترجمہ ہے. جب امت ایک دوسرے کو برے بھلے پر روکنا ٹوکنا چھوڑ دے گی، جس کی جو مرضی ماوے کرے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، تو وہ وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی. وحی کی برکت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو قرآن پاک نفع نہیں دے گا، اب اس کو حدیث پاک نفع نہیں دے گی. قرآن پاک سن کر دل میں جو اثر ہوا کرتا ہے وہ اثر اس کے دل میں نہیں ہوگا. حدیث پاک سن کر دل میں جو اثر ہوا کرتا ہے وہ اثر اب اس کے دل میں نہیں ہوگا. قرآن پاک کی بات سن کر، حدیث پاک کی بات سن کر جس طرح پھر ہمارا دماغ آگے نہیں چلتا تھا، بس یہ تو لوہ لاٹ بات ہے، یہ تو آخری بات ہے، یہ تو آخری لکیر ہے، لیکن اب وہاں نہیں ہم ٹھہرتے، بلکہ قرآن پاک کی باتوں میں، حدیث پاک کی باتوں میں ہمیں شک و شبہ نظر آتا ہے. یہ مطلب ہے کہ وحی کی برکت سے محروم ہو جائے. اور آگے ہے اسی حدیث پاک میں کہ جب میری امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں گے تو اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے. اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے. میرے بھائیوں، اس حدیث پاک میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، 3 باتیں. ان میں سب سے پہلی بات کو میں پھر لوٹاتا ہوں اور آج جو میں بات کروں گا اسی سے متعلق کروں گا. جب امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے گی. میرے دوستو، سب برابر نہیں ہیں. الحمدللہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے بھی اس مجلس میں موجود ہیں. الحمدللہ بڑے پکے مومن، کامل درجے کے مومن بھی ان کے اس مجلس میں موجود ہیں. جن کے دل بالکل صاف اچھے ہیں ان کے وہ بھی یہاں موجود ہیں. سب برابر نہیں، لیکن سمجھانے کے واسطے سبھی کو کہا جاتا ہے قرآن پاک حفظ کرنے کی جو عظمت ہمارے دل میں تھی، آج قرآن پاک کی وہ عظمت ہمارے دل میں ہے. جو طلب اور تڑپ ہمارے دل میں ہوتی تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جاوے، آج وہ طلب اور وہ تڑپ ہمارے دل میں ہے، مجھے نظر نہیں آتی، مجھے نظر نہیں آتی. کیوں میرے بھائی، کیوں؟ اس واسطے کہ میں یہ دیکھتا ہوں، پہلے تو ہم یہ شہروں میں دیکھا کرتے تھے، اب گاؤں تک میں دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے لیے ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں قرآن پاک لے کر، قاعدہ پارہ لے کر. پتہ نہیں اس وقت تک صحیح طریقے سے اس نے منہ بھی دھویا کہ نہیں دھویا. اور آدھ گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد اگر بچہ نہیں آتا تو اس کے والد صاحب، اس کا بھائی صاحب، اس کی بہن محترمہ پہنچ جاتی ہے کہ حافظ جی چھٹی دے دو، اسکول میں جاوے گا بھائی. بس آدھا گھنٹہ میں، 1 گھنٹہ میں کیا کر لے گا؟
جی اگر قرآن پاک کی عظمت دل میں ہوتی، جیسا بچہ ہے پہلے ناظرہ پڑھے گا، پھر پڑھے گا جو کچھ پڑھے گا، پہلے حفظ کرے گا پھر کرے گا جو بھی کچھ کرے گا، یہی ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا۔ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو۔ اسی طرح کی میں اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، وہ بھی دھیان سے سنیں۔ آج رشتے ناتوں میں جب لڑکے کی خوبیاں گنوائی جائیں اور اس کی خوبیاں دیکھی جائیں، اگر یہ بتایا جاوے کہ حافظ قرآن ہے، یہ بتایا جاوے کہ عالم دین ہے، تو ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج یہ بتایا جاوے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، 80,000 روپے کی جاب پہ ہے، جی ہمارا دل سینے سے باہر آ جاتا ہے تڑپ تڑپ کر، اور یوں چاہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ سے پہلے ہماری بچی کا یہاں رشتہ طے ہو جائے۔ اسلامی اعمال کی عظمت دل میں ہے۔ میرے دوستو، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ سب برابر نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک قصہ میری بہنیں ضرور سنیں، میری بیٹیاں ضرور سنیں، ان کی زیادہ ضرورت کا ہے وہ قصہ۔ ہاں، ایک مولانا صاحب کے کئی لڑکیاں ہیں، ماشاءاللہ سب کی شادی عالموں سے ہی ہوئی، علماء سے ہی ہوئی۔ آخری یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، کسی وجہ سے مولانا صاحب نے اس کا رشتہ ایک پینٹ پہننے والے اور داڑھی منڈے سے طے کر دیا۔ ہوگی کوئی وجہ؟ جب لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے اپنی امی کو کہا، امی جان میں یہاں رشتہ نہیں کرانے کی، مجھے رشتہ منظور نہیں ہے، میری سب بہنوں کے شوہر عالم ہیں، میں بھی کسی عالم سے ہی کراؤں گی، میری سب بہنوں کے شوہر داڑھی والے ہیں، میں بھی کسی داڑھی والے سے ہی کراؤں گی۔ ایسی بھی ہیں مثالیں، لیکن زیادہ تر مثالیں وہ ہیں۔ میرے دوستو، آج دنیا کی محبت، دولت کی محبت ہمارے دلوں میں کس حد تک رچ بس گئی ہے ہمیں معلوم ہے۔ بخدا میں آپ کو بناوٹی قصے نہیں سنا رہا ہوں، جن سے میرا واسطہ پڑا، جن سے جو میرے کانوں نے سنے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مالدار گھرانے کی لڑکی کو رشتہ بھیجا گیا، بتانے والوں نے بتایا کہ لڑکی کا چال چلن اچھا نہیں ہے، جی تو باپ بھی اور بیٹا بھی کیا کہتا ہے، آج کل کون پاک دامن ہے، اچھے اچھوں میں ہوا نکل رہی ہے آج تو۔ مال کی محبت یہاں تک، یہاں تک۔ بالکل اسی طرح کا ایک مسئلہ دوسرا ہے۔
لڑکے کا رشتہ یعنی لڑکی کا رشتہ کہیں لڑکے سے ہو رہا ہے۔ جب لڑکے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ نشہ کرتا ہے، لیکن اس کی دولت پر نظر ہے، اور باپ یوں کہتا ہے ارے آج کل کے لڑکے ایک آدھی گھونٹ تو بھریل ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے بھائی ان علاقوں میں جا کر کاروبار کر رہے ہیں اور اپنی فیملی میں بولتا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں جا کر رہ رہے ہیں جہاں نہ اذان سنائی دے، وہاں پر نہ مسجد، نہ اذان سنائی دے، نہ نماز کا کوئی پتہ ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد دیکھنے سے، صورت شکل سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی بیوی، اس کے بچے تک وہ بولی بولتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو سب ہندوانہ ہیں یا سکھوں جیسے ہیں۔ اس کاروبار کے لالچ میں جو وہاں اس کو ملا ہے، اسے اپنے دین و ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے بچوں کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے نمونے آپ کو خود مل جائیں گے، آپ کے علاقے میں بھی مل جائیں گے۔ یہ بھی کوئی دنیا سے الگ نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں اتنی جم گئی ہے کہ اسلام کی عظمت ہمارے دل میں باقی نہیں رہی۔ کاروبار تلاش کر رہے ہیں، اجی بس وہاں اتنی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہ نماز اپنے گھر آ کے پڑھنی پڑتی ہے، لیکن تنخواہ بہت اچھی ہے وہاں سے۔ یہ باتیں ہمارے کان سنتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ نماز کی عظمت، نماز کی قیمت نہیں، تنخواہ کی قیمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند مثالیں ہیں، اور آگے کاروباری لحاظ سے، کاروبار کی وجہ سے دیوالی منا رہے ہیں، ان کے ساتھ دیوالی کی مبارکباد دے رہے ہیں ان کو، کاروباری نفع کی وجہ سے ہولی کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ کاروباری رشتوں کو استوار کرنے کے واسطے راکھی باندھ رہے ہیں، راکھی بندھوا رہے ہیں۔ مسئلہ پوچھئے گا راکھی بندھوانے کا، اور مسئلہ پوچھئے گا دیوالی منانے کا، اور مسئلہ پوچھئے گا ہولی کھیلنے کا۔ میرے دوستو، یہ کچھ مثالیں میں نے دی ہیں، اور میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کی عظمت، دنیا کی قیمت، دنیا کی بڑائی، مال و دولت کی بڑائی ہمارے دل میں اتنی بیٹھ گئی ہے کہ اسلامی اعمال کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی میرے دوستو، کہا جاتا ہے داڑھی کٹانا حرام ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا یہ حکم سن کر اثر نہیں ہوتا، دل نہ معلوم کیا کہنے لگتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم صاف صاف منع کرتا ہے جوئے سے،
قرآن پاک صاف صاف منع کرتا ہے سٹے سے، قرآن پاک صاف صاف منع کرتا ہے نشے سے، قرآن پاک صاف صاف منع کرتا ہے سود سے۔ ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ جی تعویلیں گھڑنے لگے ہیں، تعویلیں گھڑنے لگے ہیں۔ اجی فلاں مولوی صاحب یوں کہہ رہے تھے کہ جو مجبور ہو اگر وہ نمبر لگا لے تو جائز ہے اس کے واسطے تو۔ ہاں میرے دوستو یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ جہنم کی وعید سنائی جائے اثر نہیں ہوتا دل میں، جنت کی خوشخبری سنائی جاوے اثر نہیں ہوتا دل میں۔ دنیا کی محبت دل کے اندر اتنی بیٹھ گئی ہے، اتنی بیٹھ گئی ہے کہ اسلام کی عظمت ہمارے دل سے نکل گئی ہے۔ جی ہمارے تعلق خراب نہ ہو جاوے، ہمارے لیے کوئی دقت اور دشواری کھڑی نہ ہو جاوے، اس لیے اگر طلاق والی رکھ رہا ہے تو رکھنے دو، ہمیں کیا مطلب؟ طلاق دینے کے باوجود رکھ رہا ہے تو رکھنے دو، ہمیں کیا مطلب؟ بھگا کے لے آیا ہے، کسی دوسرے کے نکاح میں ہے پھر رکھ رہا ہے، ہمیں کیا مطلب؟ تو میرے بھائی یہ ہے وہ چیز کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ جی اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وحی کی برکت سے محروم ہو گیا۔ قرآن سے جو نفع ہمیں ہوتا تھا اور قرآن سن کر جو ہم بھلائی کی طرف بڑھتے تھے، اب وہ نفع نہیں۔ قرآن سن کر جو برائی سے ہم رک جاتے تھے، حدیث پاک سن کر جو ہم برائی سے رک جاتے تھے، اب وہ اثر نہیں ہوتا۔ بھائیوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، عام سی بات کر رہا ہوں۔ وحی کی برکت سے محروم ہو گئے۔ میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے دولت کی، مال و دولت کی برائی بیان کروں گا تو بہت سے دلوں پر اس کا الٹا اثر ہوگا، الٹا اثر ہوگا۔ نفس اور شیطان طرح طرح کی باتیں دل میں ڈالیں گے۔ اس واسطے میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہتا۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ اے اللہ، جب دنیا والوں کو، مال کی محبت رکھنے والوں کو مال ملے اور دنیا ملے اور اس دولت کے ملنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس وقت تو مجھے اپنی عبادت میں لگا کر میری آنکھیں ٹھنڈی کر۔ سمجھ گئے مطلب؟ آپ دوبارہ پھر کہتا ہوں، جب دولت والوں کو دولت ملے، دولت کے طلبگاروں کو دولت ملے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم،
فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر، تو مجھے عبادت کی توفیق دے، اور اس عبادت میں مجھے وہ لذت اور مزہ آوے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو، دل کی راحت مجھے محسوس ہو۔ اللہم اقطع عنی، آمین بھی کہہ دینا، اللہم اقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک۔ اے اللہ، اپنی ملاقات کا شوق دے کر مجھے میرے دل سے دنیا کی حاجتیں، دنیا کی تمنائیں نکال دیجیے۔ اللہم اقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، تیری ملاقات کا شوق اور تیری محبت مجھ پر اتنی غالب آ جائے کہ مجھے دنیا کی ان دولتوں کی، ان نعمتوں کی حاجت نہ رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آپ بھی یہ دعا یاد کر لینا، مناجات مقبول میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اب کچھ دنوں سے میرے دل کے اندر یہ داعی اور جذبہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک میں جہاں بھی نیک اعمال کا حکم دیتا ہے، وہاں ہم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا حکم دیتا ہے، جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کفر سے ڈراتا ہے، شرک سے ڈراتا ہے، وہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں جنت کا جو حال بیان کیا گیا ہے، اگر واقعی وہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے اور واقعی ہمیں اس کا یقین حاصل ہو جائے، تو خدا کی قسم اس دنیا کی اور اس دنیا کی دولت کی کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہیں رہے گی، کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہیں رہے گی۔ ہاں، کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہیں رہے گی۔ شاید میں نے یاد سا پڑ رہا ہے کہ یہاں سنایا ہو، ایک قصہ کہیں اور سنایا ہو۔ اپنی بات بھی کبھی کبھی مجبوری میں کہنی پڑتی ہے۔ ہاں، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن قسم کی کچھ تاثیر ہوتی ہے، کچھ اثر ہوتا ہے، اس لیے قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ساری دنیا کا بادشاہ بنایا جاؤں تو ہرگز منظور نہیں، ہرگز منظور نہیں، ہرگز قبول نہیں، اللہ یہ کہ میرے پاس وہ طاقت ہو کہ میں اس بادشاہت کے ذریعے دین کو قائم کر سکوں، دین کو دنیا میں نافذ کر سکوں، بس۔ نہیں تو مسجد میں جھاڑو لگانا اور مسجد میں 5 وقت کی اذان پڑھنا، امامت کو تو ایک بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اور مسجد میں جھاڑو لگانے اور اذان پڑھنے کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کی بادشاہت سے مسجد میں جھاڑو لگانے اور اذان پڑھنے کی خدمت مجھے منظور ہے۔ کیوں؟
حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کر دینا، یہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ حور کہاں ملے گی؟ جنت میں۔ جنت کا بھی وعدہ، حوروں کا بھی وعدہ۔ غالباً 7 سال کی مدت بیان کی گئی ہے یا کم زیادہ۔ جو شخص اتنے دنوں تک اذان پڑھے گا، 7 سال تک مان لیجیے گا، کم زیادہ حدیث پاک میں، تو قیامت کے دن اس کی گردن سب لوگوں سے اونچی ہوگی، سب لوگوں سے اونچی ہوگی۔ قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں سب سے اونچی گردن اذان پڑھنے والوں کی ہوگی، مؤذن کی ہوگی۔ اسی واسطے عرض کرتا ہوں، بادشاہت منظور نہیں میرے دوستو۔ بات جب بادشاہت کی چل رہی تھی تو سن لیجئے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ انصاف کے ساتھ حکومت دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ اپنے پرائے سب کہتے ہیں، سب کہتے ہیں۔ تاریخوں میں اپنے پراؤ سب کی گواہی موجود ہے، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن بزرگان دین کسی صحابی کا ایک خواب بیان کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے غالباً یہ خواب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب وہ شہید کر دیے گئے، موت ہو گئی ان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 12.5 سال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، 12.5 سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ کہیں سے چلے آ رہے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں اور پیشانی سے یوں پسینہ پوچھ رہے ہیں، یوں پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ یوں کہیں کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے جو پیشی ہوئی تھی اور جو حساب شروع ہوا، بس ابھی آ رہا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں وہاں سے 12.5 سال کے بعد۔ ایسی مصیبت کون مول لے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات فرمائی، کتنی صحیح بات فرمائی، حلالھا حساب حرامھا عذاب۔ اگر تم نے دولت اکٹھی کی ہے بالکل جائز طریقے پر، حلال طریقے پر، جائز طریقے پر، تو بھی حساب تو دینا ہی پڑے گا، اور اگر حرام اور ناجائز طریقے پر اکٹھی کی ہے تو وہ تو عذاب ہے ہی۔ میرے دوستو، بس میں اسے یہیں ختم کر رہا ہوں، چونکہ میں نے 1 گھنٹے کا ارادہ کیا تھا، زیادہ لمبی بات ذرا اچھی نہیں رہتی، اس میں سب تھوڑا بات ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ جنت کے حالات پڑھا کریں اور جنت کے حالات سنا کریں۔
جب جنت کے حالات اور جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوں گی اور ہمیں اس کا یقین آ جائے گا تو یقیناً دنیا کی عظمت ہمارے دل سے نکل جائے گی، اور جتنی خرابیاں دین میں آ رہی ہیں وہ دولت اور مال و دولت کی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے آ رہی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ سنا۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو 10 منٹ بس دوسری بات جنت کا کچھ حال بتانا چاہتا ہوں۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جنت کی طرف دوڑو، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب سمجھانے میں دیر لگے گی، ایک حدیث کی مدد سے آسانی سے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ جی، وہ آخری جنتی جو سب کے بعد جہنم سے نکلے گا اور اللہ اس کو جنت میں جانے کے لیے کہیں گے، تو وہ جنت میں جا کر واپس آئے گا اور یوں کہے گا، اللہ میاں میرے ساتھ مذاق نہ کر، جنت میں تو جگہ رہی نہیں اور تو مجھے کہہ رہا جنت میں چلا جا۔ اللہ جیسی اس کی شان ہے مسکراوے گا اور فرماوے گا، ارے جا جنت میں چلا جا، اس دنیا سے جو دنیا تو چھوڑ کر آیا ہے 10 گنی بڑی جنت ہم نے تجھ کو دی۔ میرے دوستو، ادنا جنتی کو، ادنا درجے کے جنتی کو جتنی بڑی جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی، ساری زوئے زمین سے، ساری دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی۔ اب آپ سمجھیے جنت کو، ایمان کی برکت سے ملے گی، اسلامی اعمال کی برکت سے ملے گی، اور یہ جنت اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت، کوئی ریگستان نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، یہ سب پوری کی پوری جگہ، پوری کی پوری زمین باغ ہوگی، باغ، ہرا بھرا علاقہ ہوگا، ہری بھری جگہ ہوگی، پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری جنت۔ جی ہاں، پوری کی پوری جنت ہرے بھرا باغ ہوگی، اس لیے کہ جنت کے معنی باغ ہی کے ہیں، جنت کے معنی دھرتی کے نہیں، صحرا اور جنگل کے نہیں، جنت کے معنی باغ کے ہیں۔ تو اتنی بڑی جنت، یہ ساری کی ساری باغ ہوگی، ہرا بھرا باغ ہوگی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یہ ساری جنت باغ ہوگی اور اس میں باغ ہوں گے طرح طرح کے۔ ایک بات تو میرے دوستو یہ سنو، اکلوہا دائم تلک عقب، آگے جنت میں جو بھی درخت ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، ان کے پھل ہمیشہ ہوں گے، ان پہ ہمیشہ پھل رہیں گے، 12 مہینے پھل رہیں گے، 12 ماہ سے۔
اس سال پھل آیا، اگلے سال پھل نہیں آیا، اب پھل ختم ہو گیا، اب پتجھڑ ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اکلھا دائم تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ ہاں، اپنی دنیا کے ساتھ توازن کیجئے۔ سکندر نے کیا حاصل کیا تھا اس دنیا میں، سوچئے۔ دارا نے کیا حاصل کیا تھا، سوچئے۔ نمرود نے، شداد نے کیا حاصل کیا تھا اس دنیا میں، سوچئے۔ ایک مومن کو، ایک متقی کو، اسلامی اعمال کے پابند کو، اسلامی اخلاق کے پابند کو اللہ کیا عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے، اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ ایک گھوڑا سوار اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاوے تو 100 سال میں بھی ایک درخت کے سائے سے پار نہیں ہو سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اتنی بڑی جنت ہوگی تو اس میں اتنے بڑے بڑے درخت بھی ہوں گے، جبھی تو بھرے گی وہ۔ اب آپ سمجھئے، سوچئے اور اس دنیا سے توازن کیجئے، اس دنیا سے مقابلہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، پھر کریں گے بات، اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی بڑی جنت ہوگی، اس میں جگہ 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 جنتی کے واسطے محل ہوں گے، محل۔ اور آپ فضائل میں ترغیب و ترہیب کے مضامین میں یہ بات پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی محل ایسا ہوگا جو قیمتی پتھر سے بنا ہوا ہوگا، کوئی محل ایسا ہوگا جو قیمتی ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہوگا، کوئی محل ایسا ہوگا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اور یہ بس بات ہو رہی ہے سب سے ادنا درجے کے جنتی کی جنت کی، اور یہ ساری جنت اور یہ سارا ایریا درختوں سے اور محلات سے آباد ہوگا۔ ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ سورہ واقعہ پڑھیے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے پڑھیے آگے تک۔ میرے دوستو، میں بھولوں تو بتانا، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کا حال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کا حال اللہ جس کا وعدہ کرتا ہے ایمان پر، اللہ جس کا وعدہ کرتا ہے نیک اعمال پر۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، دیکھو اتنی آیتیں آپ کو ملیں گی، بہت آیتیں ملیں گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنت ان کے لیے میزبانی کی جگہ ہوگی۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. آگے کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ایمان پر، اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا اعمال پر. جی اللہ فرماتے ہیں اس جنت کا حال کچھ اس طرح پر ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس جنت میں جگہ جگہ ایسے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں جس کے پانی میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہے، بالکل صاف ستھرے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں جگہ جگہ. فیہا انہار من ماء غیر آسن وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. اور اس جنت میں جگہ جگہ ایسے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں جو کبھی سڑے گا نہیں، جس کے ذائقے اور مزے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، ذائقہ اور مزہ نہیں بدلے گا اس کا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اور اس جنت میں جگہ جگہ بالکل صاف، بالکل فلٹر کیے ہوئے، بالکل صاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. اور اس جنت میں جگہ جگہ ایسی شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں جس میں کڑواہٹ نہیں ہے، بد مزہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پینے میں مزہ ہے اور سرور ہے. میرے دوستو، بس میں اپنی بات کو، اس موضوع کو یہی پورا کرتا ہوں. آپ انہی باتوں کو ذرا سوچئے، اب بھی سوچئے اور بعد میں بھی سوچئے اور بار بار سوچئے، اور پھر اس دنیا کی قیمت لگائیے، اس دنیا کی حیثیت اور قیمت لگائیے. پھر میرے دوستو، یہ سب نعمتیں ہوں جو آپ نے سنی، لیکن ایک مدت کے لیے ہوں، کچھ دنوں کے لیے ہوں، پھر چھن جائیں تو بھی کوئی مزیداری کی بات نہیں، تو بھی کوئی مزیداری کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں. ہاں، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں اگر صرف خالدین کہہ دیا جاتا تو بھی وہی مطلب تھا، لیکن اللہ اس کے ساتھ ابداً بھی فرماتے ہیں، سب جگہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے. یہ نعمتیں کبھی ان سے چھینی نہیں جائیں گی، کبھی چھینی نہیں جائیں گی اور کبھی کم نہیں ہوں گی. بس ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں، بات بہت کچھ اسی سے آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت میں جنت اور جہنم کے بیچ میں، درمیان میں ایک دمبا لایا جائے گا، دمبا، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت آ جائے گی، اس کی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت کے رہنے والوں،
اور اے جہنم کے رہنے والوں، یہ دمبا جو تمہارے سامنے ذبح کیا گیا ہے یہ موت تھی جس کو ختم کر دیا گیا، جس کو آپ سنتے ہیں کہ موت کی بھی موت ہے، موت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو جہنم میں ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متقیوں کے واسطے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے ہیں، کبھی ان سے چھینی نہیں جائے گی۔ اعلان ہوگا، اے جنتیوں تم جوان ہو، جوان 33 سال کی پوری پکی جوانی، بھرپور جوانی، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو، موت تو آئے گی نہیں، لیکن تم جوان ہو، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اے جنت کے واسیوں، جنت میں رہنے والوں، تم تندرست ہو، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اے جنت کے رہنے والوں، تم خوش ہو، کبھی کوئی رنج و غم نہیں دیکھو گے تم، کبھی کوئی رنج و غم تم کو نہیں ہوگا۔ جنت کا کوئی پڑوسی ہو، جنت کی بیوی ہو، چاہے وہ دنیا والی ہو، چاہے وہاں کی حور ہو، جنت کے خادم ہو، حور غلمان، کبھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے جنت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار السلام رکھا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، باقی بات پھر ہوگی، اتنا ہی میں نے ارادہ کیا تھا 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ میری بات کے درمیان آپ سب کچھ سمجھتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ مال دولت کی بڑائی اور اس کی اتنی محبت کہ سب کچھ اسی کو سمجھنے لگے، اس سے اسلام کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میں نے اکثر و بیشتر آیتیں آپ کو سنائی ہیں جنت کے حوال کے بارے میں۔ قرآن پاک کی ہر آیت بالکل سچی، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے بالکل سچا، بالکل سچا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ جیسا حال جنت کا قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے ایسا ہی ہے، کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب دیکھو آپ دنیا کے ساتھ اس کو ملا کر، دنیا کی بھی کسی دن میں پھر بتاؤں گا۔ اتنا تو ہمیں معلوم ہے ہی کہ دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی نعمت ذلت اور مشقت سے خالی نہیں ہے۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ بچپن رہا، نہ جوانی رہی، نہ بڑھاپا رہے گا، نہ دولت رہی، نہ تندرستی رہی، ہمیشہ کچھ نہیں رہا۔ اب دونوں کو ملاؤ۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمارے بزرگان دین اللہ ان کی
بال بال مغفرت فرماوے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرماوے، اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرماوے جنت میں، ہمیں مثال دے کر سمجھا دی ہے۔ ہر گھر میں بیت الخلاء ضرور ہوتا ہے، حالانکہ گندی جگہ، بدبو کی جگہ ہوتا ہے، کیونکہ ضرورت ہے۔ ہر آدمی بیت الخلاء میں ضرور جاتا ہے، چاہے آج کی وہ فلیش ہو جس میں سب کچھ صاف ستھرا ہے، یا آج سے پہلے کا وہ گندا ہو جہاں ٹوکروں گندگی پڑی رہتی تھی، بدبو آتی تھی۔ ہر آدمی جاتا ہے، ضرورت تھی، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ہاں، اسی واسطے میرے دوستو، دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر اور پھر اس زندگی میں کرو جو کچھ کرنا ہے، پھر کرو اور پھر جیو، ایمان کی برکت سے، تقوی کی برکت سے۔ تقوی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ایمان کی برکت سے اور تقوی کی برکت سے آدمی کو ایسی عقل نصیب ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ ایسی سمجھ عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمیں ایسی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماویں گے، اور ایسی عمل کی طاقت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماویں گے کہ ہم اس دنیا میں بھی رہیں گے اور اپنے سارے ضروری کام کاج بھی کریں گے، اور اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور تقوی کی زندگی سے بھی ایک بال برابر نہیں ہٹیں گے۔ اسی کی دعوت دی جاتی ہے، دنیا چھوڑنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ بس میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کو اس کی حیثیت میں رکھو اور آخرت کو اور جنت کو اس کی حیثیت میں رکھو۔ اور کس طرح جینا ہے ہمیں، کس طرح جینا ہے اس دنیا میں ہمیں، درمیانے قعر دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ مجھے دریا میں سے گزرنے کا حکم دیا گیا ہے، دریا پار کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو پلہ نہ بھیگ جاوے، پلہ نہ بھیگ جاوے۔ دریا میں بھی رہنا ہے اور دریا پار بھی کرنا ہے، اور پلہ بھیگنے بھی نہیں دینا ہے۔ اس دنیا میں بھی رہنا ہے اور اپنی سب ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، اور اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، نماز کی پابندی، اس سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت۔ آج چاروں طرف ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، پھر کبھی بات ہوگی۔ ایمان کی حفاظت، نہ کسی غیر مذہب والوں کی طرف جھکنا ہے اور نہ غیر اللہ سے مانگنا ہے۔ ایمان کی حفاظت، اعمال کی پابندی، نیک اعمال کی پابندی۔ ہمیں معلوم ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ گرمی میں آوے رمضان، سردی میں آوے رمضان، روزہ رکھنا ہے۔ 10 لاکھ روپے خرچ ہو، 4 لاکھ روپے خرچ ہو، حج کرنا ہے۔ زکوٰۃ میں 1000 روپے دینے پڑے یا 1 کروڑ روپے دینے پڑے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہی ہے نیک اعمال، جی یہی ہے نیک اعمال، زیادہ
اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ جی، کفر سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، حرام مال سے بچنا ہے، زناکاری بدکاری سے بچنا ہے، بلکہ ناپاک اور گندی نگاہ سے بھی بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، بے ایمان نہ جی سکیں، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، نشے سے بچنا ہے، جوا سٹا سود سے بچنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے بچنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق مسجد سے ہے، ہم مسجد میں آتے رہتے ہیں، کتاب سنتے رہتے ہیں، واعظ تقریر سنتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دین کن کن باتوں سے روکتا ہے، کن کن چیزوں کو گناہ قرار دیتا ہے۔ ہمیں وہ سب چھوڑ دینے ہیں، اپنے اوپر اتنی محنت کرنی ہے کہ ان کو چھوڑ دینا ہے، اپنے اوپر اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ نیک اعمال کا پابند ہونا۔ یہ چیزیں بغیر محنت کے نہیں آتی میرے بھائی۔ تم سمجھو کہ ہم نے ایک بات سن لیا، ایک کتاب سن لیا اور بس ہم اب نماز کے پابند ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب کو اسی طرح سمجھ لیجیے۔ اور محنت کرنے سے آدمی کیا نہیں کر پاتا؟ آپ نے کسی لڑکی کو تار پر چلتے ہوئے دیکھا کیا؟ دیکھا ہوگا، اس نے مشق کی ہے، محنت کی ہے، اور وہ تار پر چل کر دکھاتی ہے، چلتے ہی نہیں بلکہ سر پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیتی ہے۔ شیر اور بکری کا پیر تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، لیکن جب ان کی تربیت کی جاتی ہے تو شیر اور بکری ایک برتن میں پانی پیتے ہیں۔ اپنے اوپر محنت کیجیے، تمام برائیاں چھوڑ دیجیے، تمام گناہ چھوڑ دیجیے، اور نیک اعمال کے پابند ہو جائیے۔ گناہوں میں جو فائدہ نظر آتا ہے، اول تو نظر آتا ہے نہیں، لیکن جو ہے بھی وہ تھوڑی دیر کا ہے، اور اس کی تکلیف ہمیشہ کی ہے، اس کی تکلیف ہمیشہ کی۔ اور طاعت اور عبادت میں جو نقصان نظر آتا ہے، جو مشقت نظر آتی ہے، اس کے بعد انسان کو جو راحت ملتی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔
اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہیں اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں جیسی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ اپنی طاعت و عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارا ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، اے اللہ قرض قبر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما، غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، بابرکت حلال کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جس کو کاروبار عطا کیا ہے اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما،
اور جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، اور جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اب کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ تو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کے اولاد کو نیک بنا، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، بہترین قابلیتیں بہترین صفات ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا دے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون و سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزہ اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ ان کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، ان سب میں ناکام فرما، ان سب سازشوں میں اور ان سب منصوبوں میں ناکامی عطا فرما۔ کل عالم کے اندر امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما۔ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مدارس کی مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے پرورش کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی، مردوں کی عورتوں کی، اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے
قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔